أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وقرآن الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رتبة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ اس کائنات میں انسان جب شعور کی وادی پہ دستک دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ معاشرے میں مجھے کوئی اسٹیٹس حاصل کرنا چاہیے، میرا مقام اور مرتبہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ جیسے بچپن میں انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر ایک اچھا سپورٹس مین بن جاؤں، اچھا کھلاڑی بن جاؤں تو ہو سکتا ہے معاشرے میں میری جو ہے وہ بدلے ہو جائے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو شعور ملتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، مجھے اپنی ایجوکیشن میں کوئی اچھا نام کمانا چاہیے۔ پھر وہ ایجوکیشن کی طرف آتا ہے اور کوشش کرتا ہے کوئی اچھی پوزیشن حاصل کر لیں۔ پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی اچھی جگہ پہ اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو یہ بھی اسٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھا سکتی ہے۔ پھر جاب کے بعد جب وہ ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی خاص کمائی نہیں کمائی ہے، مجھے چاہیے تھا کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی میرا مقام ہوتا۔ پھر وہ کوئی نہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ اور کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی انجمن کا میں صدر بن جاؤں تاکہ معاشرے میں مجھے ایک اچھا سٹیٹس مل جائے۔ پھر جب اس کو وہ سٹیٹس بھی مل جاتا ہے تو اگر اس شخص کی شعوری آنکھ کھل جائے اور باطن روشن ہو جائے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جن سٹیٹس اور جن مقام کے پیچھے میں بچپن سے لے کر کے اب تک دوڑ دھوپ کر رہا تھا، حقیقت میں یہ تو مقصود ہی نہیں ہے، اصل مقصود تو آخرت کا مقام تھا۔ اصل مقصود تو تھا کہ میں دین میں کوئی ایسی حیثیت حاصل کرتا، اصل مقصود تو یہ تھا کہ میں دین میں کوئی ایسا مقام حاصل کرتا کہ جس کی وجہ سے میرا اخروی گھر جو ہے وہ درست ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ پھر ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں موت بھی اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان رہو۔ تو اگر یہ صورتحال پیش نظر ہے تو پھر اس صورتحال کے ہوتے ہوئے ہمیں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان الفاظ پہ غور و فکر کریں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مرتے وقت ایمان کی سلامتی کا ہونا یہ بڑا ہی اہم ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اللہ نے لگا دی تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمہارا ایمان سلامت ہونا چاہیے جب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ انسان جب کسی نہ کسی ایسے حالت اور ایسے معاملات میں پھنس جاتا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی اس کے پاس آپشن صرف ایک ہوتا ہے کہ فلاں چیز کو بچا لو، باقی سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو انسان اس وقت سب سے اہم چیز کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کے نزدیک بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان کے نزدیک جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو انسان کی عزت ہے، عزت نفس ہے، یہ اتنی اہم ہے
کہ شریعت مطہرہ بھی ارشاد فرماتی ہے کہ اگر تم کسی ایسے معاملے کے اندر پھنس جاؤ کہ جہاں پہ یہ آپشن ہو یا زندگی بچا لو یا عزت بچا لو، تو چاہیے یہ کہ عزت بچا لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عزت بچاتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر بیٹھا، اللہ اس کو بھی شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امپورٹنٹ چیز کیا تھی، اہم چیز کیا تھی؟ جان تھی، اس عزت تھی اہم چیز۔ اب عزت سے بھی بڑھ کے اہم چیز کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ایمان۔ ایمان جو ہے اس کا بچانا زیادہ ضروری ہے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، عزت بھی جاتی ہے تو اگر چلی جائے، مگر ایمان سلامت رہنا چاہیے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے زندگی میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی انقلابی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے جو پہلے انبیاء کرام گزرے ہیں، تو کیا ان انبیاء نے اپنی قوم کے اندر انقلابی قدم نہیں اٹھایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے گئے، مگر آپ نے انقلابی قدم اٹھایا۔ پھر اس انقلابی قدم اٹھانے کی پاداش میں آپ کو ایک الاؤ میں ڈال دیا گیا، آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا۔ مگر جب کوئی شخص ایمان کی سلامتی کے لیے انقلابی قدم اٹھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات بھی سازگار پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو گلزار کر دیا۔ اسی طرح اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو دیگر انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب انقلابی قدم اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلابی قدم اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آپ کی حفاظت فرمائی۔ صحابہ اکرام میں سے آپ دیکھیں کہ اپنا وطن، اپنا گھر بار، اولاد، کاروبار سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ کیا تھا؟ یہ انقلابی قدم تھا کہ اگر دنیا کے اندر کچھ بھی ہے ہمارا، وہ سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، ایمان بچانا مقصود ہے، اور ایمان رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے۔ آج جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج کا دور جو ہے یہ اس دور میں ایمان کی سلامتی کا فکر ہونا یہ ان تمام فکروں سے زیادہ بڑا فکر ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے انداز زندگی سے یہ نظر آتا ہے کہ شاید ہمیں دنیا کے مال کی تو فکر ہے، ہمیں یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو ذرا اچھا جو ہے وہ میرا جو ورثہ ہے وہ اچھا ملے، میں کچھ اولاد کے لیے زیادہ مال چھوڑ کے جاؤں، میرے بچے خوشحال رہیں۔ حالانکہ جب تم دنیا سے رخصت ہوگے، دنیا میں رہنے والوں کو جو مال ہے، انسان کتنا عجیب ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے مال اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ افسوس والی بات ہے۔ خیر، تو اتنا اپنے دین کی طرف جو ہے، اپنے ایمان کی سلامتی کی وہ فکر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر مد نظر رکھا جائے یا پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو آپ کو اصحاب کہف کا واقعہ ملتا ہوگا۔ اصحاب کہف، پوری سورہ کہف ہے، جمعہ کے روز آج کا دن جو ہے سورہ کہف پڑھنے والے کی یہ فضیلت ہے کہ مرتے وقت اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف کیا تھے، ان کا واقعہ کیا ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ اصحاب کہف جو تھے یہ ایمان والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے ایمان کی فکر کرنے والے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ دقیانوس نے لوگوں کو بت پرستی پر جو ہے وہ زبردستی کہا کرتا تھا کہ بتوں کی پوجا کرو۔ اس دور میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جنگل میں، ایک غار کے اندر پناہ لے لی، انقلابی قدم اٹھائے اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اب جب اس غار میں پناہ لیتے ہیں تو بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ میری سلطنت سے بھاگے ہیں اور میرے حکم عدولی کی ہے۔ بادشاہ نے سزا کے طور پر کہا کہ ان کو جو ہے ان کی غار کے باہر ایک مضبوط دیوار لگا دی جائے تاکہ یہ اندر دم گھٹنے کی وجہ سے، نہ کچھ کھانے اور پینے کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ موت واقع ہو جائے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن جائے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی سلامتی کے لیے انقلابی قدم اٹھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ اب جب ان کی غار کے باہر دروازہ
دیوار لگا دی گئی ہے، تو اس دیوار لگا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیسے فرمائی۔ سورج جو کہ اپنے مدار پر جو ہے وہ لگا ہوا ہے، سورج کو حکم دیا اگر قرآن کی تلاوت کرے تو یہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اب تو نے جب نکلنا ہے تو غار کے قریب آ کے تھوڑا سا دائیں طرف ہو جانا ہے، اور جب تو نے غروب ہونا ہے تو پھر تھوڑا سا بائیں طرف ہو جانا ہے، تاکہ غار کے اندر موجود جو میرے بندے ہیں ان کے جسم سلامت رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایک نیند کو طاری کر دیا، اور تفسیر میں لکھا ہے 309 سال اللہ کے یہ ولی کہ جنہوں نے ایمان کی سلامتی کے لیے انقلابی قدم اٹھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا، اور 309 سال کے بعد جب وہ دیوار ہٹتی ہے اور اللہ کے یہ نیک ولی زندہ سلامت وہاں سے اٹھ کے باہر معاشرے میں آتے ہیں، اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اس غار میں بند کر دیا تھا تاکہ دین سلامت رہے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، دین سلامت رہنا چاہیے۔ پھر آج تک ان کا ذکر، ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قیامت تک ہمارا بچہ بچہ سورہ کہف کو پڑھتا ہے اور ان سے ملنے والے سبق کو حاصل کرتا ہے۔ تو سنیں، پتہ یہ چلا کہ دین کی سلامتی، ایمان کی سلامتی یہ جان سے بھی زیادہ اہم ہے۔ کیوں کہ جس شخص کا مرتے وقت اس ایمان سلامت رہے گا، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا، جس کی تلاش میں صبح سے لے کر شام تک میں اور آپ ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ کاش ہمیں کامیابی مل جائے، کاش ہمیں جو ہے وہ ایک ایسا سٹیٹس مل جائے۔ دیکھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ مل جانا، اگر دنیا کے اندر حکمرانی کا مل جانا، اگر دنیا کے اندر مال اور متاع کا مل جانا کامیابی ہوتا، تو پھر آج یزید کے قصے سنائے جاتے مسجدوں میں۔ اگر کامیابی دین کی سلامتی اور اپنے ایمان کی سلامتی ہے تو پھر امام حسین کا قصہ کیوں سنایا جاتا ہے؟ انہوں نے جان تو قربان کر دی تھی، ننھے ننھے بچوں کو قربان کر دیا تھا، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، دین کو بچایا ہے، ایمان کو بچایا ہے۔ اسی لیے قیامت تک کے لیے اگر قصیدہ پڑھا جائے گا تو آمنہ کے لال کا پڑھا جائے گا، فاطمہ کے لال کا پڑھا جائے گا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ انہوں نے حقیقی کامیابی کو گلے سے لگایا ہے۔ تو اب وقت یہ ہے کہ آخری حدیث پاک عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، ساری زندگی نیک اعمال کریں گے، ان کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے گا، صرف ایک بالشت فاصلہ رہ جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اچانک کوئی ایسا عمل ان سے ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، معاذ اللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ساری زندگی برے اعمال کرتے رہے ہوں گے، ان کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جائے گا، مگر کوئی ایسی نیکی کر لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو معاملہ ہے وہ بڑا خفیہ رکھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی خفیہ تدبیر جو ہے وہ بڑی کارساز ہے، وہ غالب آنے والی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کے حضور پیش رہے اور اس سے دعا مانگتے رہے کہ میرے مالک مرتے وقت میرا ایمان سلامت رکھنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کو دنیا میں ایمان کی سلامتی کی فکر نہ ہو، اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اس شخص کا ایمان مرتے وقت سلب کر دیا جائے گا۔ نماز میں سستی کرنے والا شخص، بے نمازی شخص جو ہے، والدین کا نافرمان، شراب کا عادی شخص، ایسے شخص کے بارے میں بھی علماء نے لکھا کہ مرتے وقت ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ سلب کیے جانے کا بڑا خطرہ ہے۔ تو آج اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہم بھی وہ انقلابی قدم اٹھا دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور فضا بھی سازگار ہے، ہر طرف نیکیوں کا چرچا ہے، ہر طرف لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہیں، ایک ماحول ملا ہوا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم بھی ایک انقلابی قدم اٹھا دیں، اور آج کے بعد میری سوچ کا زاویہ بدل جانا چاہیے، اور میرے لیے سب سے اہم چیز میرا ایمان ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔